السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول غلام شہزادے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا، ابن العزیز نے بے پرواہی سے کہا۔ سلطانہ اس اقرار پر کھل گئی۔ اس دن کے بعد وہ روزانہ والد کی آمد اور تحفے کی وصولی کا انتظار کرتی۔ تصور میں ایک ہی منظر مختلف انداز میں رقصاں رہتا کہ ابن العزیز نے ایک قیمتی ہار لا کر اسے بڑی محبت سے صدا دے کر پکارا ہے۔ وہ اٹھلاتی اور شرماتی ہوئی والد کے پاس آئی تو انہوں نے پیشانی پر محبت بھرا بوسہ سپرد کر کے تحفہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس دوران علی اور دیگر بہنوں کو اس کی محنت، دل لگن کی مثالیں بھی دی جاتی رہیں۔ کئی روز بیت گئے، تصور ایک ہی منظر کو دیکھتے جمود کا شکار ہونے لگا تھا۔ سلطانہ کے اندیشے قوی ہونے لگے کہ ابن العزیز نے یقیناً اپنا عہد فراموش کر دیا ہے۔ کچھ دن اور گزرے تو ایک منظر نے اس کا دل خون کر دیا۔ علی کی فرمائش پر سونے سے بنی رولیکس گھڑی لائی گئی تھی۔ بہت شکریہ ابی محترم، آپ نے میری فرمائش پوری کر دی۔ علی جوش میں والد سے بغل گیر ہو گیا۔ شکریہ کیسا جانے پدر، یہ تمہارا حق ہے۔ تحفہ بہت قیمتی ہے، اس کا خصوصی خیال رکھنا، ابن العزیز نے تنبیہ کی۔ سلطانہ باپ بیٹے کی اس محبت پر سخت حسد محسوس کرنے لگی۔ اپنی کامیابی کی ناقدری آنکھوں میں آتشی جلن پیدا کر رہی تھی۔ اس نے تنفر سے علی کے تحفے پر نگاہ ڈالی اور اسے ذکر کرنے کا منصوبہ کوئی سوچنے لگی۔ سلطانہ کو یہ موقع 2 ہفتے بعد ہی مل گیا۔ علی تیراکی کے بعد اپنی گھڑی تالاب کے کنارے بھول گیا۔ سلطانہ نے کرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ گھڑی اٹھائی اور اسے پتھر سے کچل کر چکنا چور کر دیا۔ اس عمل نے سلطانہ کو ناقابل بیان سرور دیا تھا۔ اس لمحے بھی وہ اپنا موازنہ ماضی کی شہزادیوں سے کرنے لگی۔ اسے علم نہیں تھا کہ ایسے کسی بھی حسد و غصے میں وہ شہزادیاں کیا کیا کرتی تھیں۔ سلطانہ دور حاضر کی شہزادی اور اپنے جذبات و احساسات کی متین تھی۔ اسے اسی کمزوری کے ساتھ زندگی بسر کرنی تھی۔ اسے تحفے کی بربادی پر علی کو ہونے والی سرزنش نے دلی سکون فراہم کیا، تاہم کچھ ہی روز میں یہ سکون ایک بار پھر طیش و حسد میں تبدیل ہو گیا۔ ابن العزیز نے اپنے جانشین کو ایک اور طلائی رولیکس گھڑی تحفتاً دی تھی۔ حالات غیر متغیرانہ انداز میں رواں رہے۔ شاہی زندگی کے محسوس ضابطوں نے سلطانہ کی بہنوں کو نہایت کمگو بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ذات کو ان ضابطوں کے مطابق ڈھال لیا۔ کم گوئی، عدم اعتمادی اور افسردگی ان کے مزاج کا جزو بن چکی تھی۔ سلطانہ ان سب سے قدرے منفرد تھی۔ اس کے مزاج میں سرکشی، بغاوت اور ہٹ دھرمی کے عناصر غالب تھے۔ سلطانہ کی عمر جوں جوں بڑھ رہی تھی، اس کے ذہن میں اپنے منصب سے وابستہ الجھنوں کے ساتھ علی سے نفرت کے تناسب میں بھی اسی قدر اضافہ ہو رہا تھا۔ سلطانہ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بہت سے گلے شکوے تھے۔ دونوں میں روایتی بہن بھائیوں جیسی کوئی بے تکلفی یا انسیت نہیں تھی۔ ان جذبات کی جگہ ایک گریز اور کشیدگی ہمہ وقت برقرار رہتی۔ دونوں میں سے کسی نے بھی کشیدگی کی یہ حلیج پاٹنے کی کوشش نہیں کی۔ سلطانہ کے معمولات بھی ان دنوں قدرے تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ اسکول سے واپسی کے بعد خوابگاہ کے دریچے میں بیٹھی خیالات کی صبح مزین کر لیتی۔ اس صبح میں وہ خود کو ایک روایتی شہزادی تصور کرتی جس کے اتوار، مصروفیات اور زندگی خوابناک حد تک مثالی ہوتے۔ اس خواب نگر میں ابن العزیز ایک انصاف پسند اور متوازن شخصیت کا مالک شاہی وزیر ہوتا۔ اس کے علاوہ بالکل غیر ارادی لاشعوری طور پر علی بھی اس سبھا کا حصہ بن جاتا۔ علی کا کردار مثالی شہزادے کا ہوا کرتا، رحم دل، خدا ترس اور بہادر شہزادہ۔ اس روز بھی وہ دریچے میں بیٹھی انہی کرداروں کے سنگ اٹکیلیاں کرنے میں مشغول تھی کہ دائیں سمت زیریں جانب باغ سے نامانوس سا شور سنائی دیا۔ اچھا رہا لیکن مزہ نہیں آیا۔ ایک اجنبی آواز سماعت میں پڑی۔ کوئی بات نہیں، ابھی کوئی اور مزیدار سا کام کروا لیتے ہیں، معنی خیز انداز میں کہتی یہ آواز علی کی تھی۔ سلطانہ کی حسیات چوکنا ہو گئی۔ علی یقیناً اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں موجود تھا۔ سلطانہ نے خود کو ایک آڑ میں کیا اور سامنے دکھائی دینے والے مناظر پر نظریں جما دی، جہاں علی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔
تشویشناک بات سامی کی موجودگی تھی۔ سلطانہ کا دل اسے دیکھتے ہی تعصب سے بھر گیا۔ سامی محل کے ایک مالی کا بیٹا تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ معذوری تھی۔ سامی کے ہاتھ غیر فطری طور پر طویل اور ٹانگیں بھی عجیب حیت کی تھی۔ چلو ایسا کرو، ہمیں بندر بن کے دکھاؤ، علی نے سامی کو مخاطب کیا جو سخت سراسیمہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے جانے دیں آپ کو خدا کا واسطہ، سامی گڑ گڑانے لگا۔ سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ بندر بن کے دکھاؤ، علی دہاڑا۔ سامی مزید سراسیمہ دکھائی دینے لگا۔ اس کے پاس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں محسوس انداز میں پھیلائے اور پنجوں سے بدن کھجاتے ہوئے ہوہیانے لگا۔ آنکھوں سے چھلکتے آنسو چہرہ بھگو رہے تھے۔ خوب، بہت خوب، علی کے ایک دوست نے محفوظ ہو کر کہا۔ آپ ذرا کتا بن کر دکھاؤ تو مزہ ہی آ جائے، دوسرے دوست نے فرمائش کی۔ سلطانہ دریچے میں کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نئی فرمائش پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامی کی رنگت اسے اتنے فاصلے سے بھی متغیر ہوتی واضح محسوس ہوئی تھی۔ سلطانہ کا دل چاہا کہ نیچے اتر کر ان تینوں لڑکوں کو اس عمل سے روک دے، لیکن اسے نتائج کا بخوبی اندازہ تھا۔ ارے علی، وہ بلی کے بچے کیا ہوئے، کہاں ہیں وہ؟ اس کے ایک دوست کو یاد آیا۔ میرے پاس ہی ہیں، سنبھال کر رکھے ہیں۔ تو وہیں چلتے ہیں، پھر کچھ نئے تجربات کرتے ہیں۔ عبداللہ نے ہنس لیا۔ علی کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ ان کا دھیان اب سامی کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ سلطانہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے علم تھا کہ ان معصوم جانوروں کو انتہائی طریقوں سے زچ کیا جائے گا۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو علی نے ان جانوروں کو قید کر کے ان کی ماں کی بے بسی، اذیت اور بچوں کی آزادی کی تڑپ کا بھرپور لطف اٹھایا تھا۔ سلطانہ کے لیے علی کی یہ فطری تشدد پسندی اب ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ وہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کو ایذا دینے میں بھی یاتولہ رکھتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ہی باسم نامی ایک پالتو پلہ اس کا نشانہ بنا تھا۔ باسم سارہ، نورہ، سلطانہ، مریم، خدیجہ اور اسم کا بے حد چہیتا تھا۔ یہ بہنیں کچھ عرصے سے اسے بہت توجہ اور محبت سے پروان چڑھا رہی تھیں۔ اس کا نام بھی سلطانہ نے ہی تجویز کیا تھا۔ باسم کا مطلب مسکراتا چہرہ تھا۔ وہ اس کے لیے پرانے کپڑوں سے خصوصی لباس تیار کرواتی، پہن کر باسم کی حیت ہی تبدیل ہو جاتی۔ یہ تبدیل شدہ حیت انہیں بہت پسند آتی۔ انہوں نے باسم کو ایک ہتھ گاڑی میں بیٹھنا بھی سکھایا۔ کسی کمسن بچے کی طرح اس گاڑی میں سیر کروانا بھی ایک دلچسپ مرحلہ ہوتا تھا۔ باسم کے ساتھ ایسی ہی وقت گزاری کے دوران علی بھی وہیں آ نکلا۔ ان کی حیت دیکھ کر اس کے چہرے پر دلچسپی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے بہنوں کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر باسم کو بغل میں دبوچا اور اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے چل دیا۔ اس کی گرفت بے حد سخت اور سخت تھی۔ باسم اپنی باریک آواز میں چلانے لگا۔ سلطانہ کا دل کسی نے مٹھی میں بینچ لیا۔ وہ اس کی بے بسی اور تڑپ اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ باسم کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ بعد میں علم ہوا کہ علی نے باسم کی احتجاجی صداؤں سے زچ ہو کر اسے چلتی گاڑی کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ سلطانہ کے دل میں آتش انتقام سلگ اٹھی۔ اس کے لیے خاموش بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ اس نے پہلے علی کے لیے خریدی گئی نئی گاڑی کے انجن میں مٹی ڈال کر اسے بیکار کیا۔ کچھ روز بعد موقع ملتے ہی اس کے کمرے سے جمع شدہ طلائی سکے اٹھا لیے اور بعد ازاں ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیے۔ اسے علم نہیں تھا کہ ماضی قریب و بعید میں شہزادیاں ایسے کسی موقع پر کیا رد عمل کرتی تھیں۔ اسے تو صرف یہ علم تھا کہ اپنے دل و دماغ پر کوئی بوجھ برقرار نہیں رکھنا، اپنی ذات کو پہنچی اذیت سود سمیت لوٹانی ہے، اور وہ فی الوقت کامیابی سے یہی کر رہی تھی۔ سارہ اپنی والدہ کی خواب گاہ میں کسی سنگی مجسمے کے مانند کھڑی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت میں زردی کھنڈی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آپ نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ سارہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہاں میری بیٹی، یہی حقیقت ہے۔
آمنہ نے اپنی 16 سالہ بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت دبلی پتلی اور گلابی مائل دودھیا رنگت کی حامل دوشیزہ تھی۔ اس کے شہد رنگ بال اور دلکش قامت شخصیت کو مزید 4 چاند لگا دیتے تھے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایسا کیوں ممکن نہیں میری بچی؟ شادی تو ایک فرض ہے جسے بہر صورت ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے ابی محترم نے یہ رشتہ طے کیا ہے اور اب اسے انجام تک پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آمنہ نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا۔ سارہ نے بے یقین اور شکوہ کناں نظروں سے والدہ کو دیکھا اور کچھ کہے بنا حمام گاہ سے باہر نکل آئی۔ اس کے قدموں میں واضح ڈگمگاہٹ تھی۔ ارے سارہ، کیا ہوا؟ طبیعت اچھی معلوم نہیں ہو رہی؟ سلطانہ نے اسے دیکھتے ہی تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، فکر مند نہ ہو، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ سچ بتاؤ، کیا چھپا رہی ہو؟ سلطانہ نے بہن کا ہاتھ تھام لیا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ نہیں، چھپانا کیا ہے؟ والدہ کے پاس گئی تھی، علم ہوا کہ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ اس خبر پر خوش ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ارے واہ! نورا کی شادی احمد بھائی سے ہوئی تو میں کم عمر تھی، لیکن اب شادی کی ہر تقریب سے بھرپور لطف اٹھاؤں گی۔ سلطانہ چہکی۔ میں یہ شادی کروں گی تو ہی لطف اٹھاؤ گی نا؟ سارہ زہرہند ہو گئی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو بہن؟ سلطانہ ششدر رہ گئی۔ میری شادی ایک بوڑھے شخص سے کی جا رہی ہے۔ وہ ابھی محترم سے بھی 15-20 سال بڑا ہی ہوگا اور میں اس کی تیسری بیوی بنوں گی۔ سارہ کے آنسو چھلک اٹھے۔ سلطانہ اس انکشاف پر ساکت رہ گئی۔ اسے تسلی یا دلاسے سے کوئی الفاظ ہی نہیں سوجھ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ محل میں آنے والی مہمان خواتین میں سے ہی کسی کے توسط سے سارہ کی خوبصورتی اور رعنائی کے قصے مذکورہ شخص تک پہنچے ہوں گے اور اس نے ابن العزیز کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا ہوگا۔ ابن العزیز نے معاشی سماجی رتبے میں ہم پلہ پانے کے بعد ہی اسے اقرار میں جواب دے دیا ہوگا، لیکن اس ساری صورتحال میں سارہ کے جذبات کسی نے بھی مد نظر نہیں رکھے تھے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اٹلی میں ذاتی فنون لطیفہ کا نگارخانہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ اس کے خواب بہت بلند تھے اور اس لمحے وہ انہی خوابوں کی مرگ برگ پر ماتم کناں تھی۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو سارہ؟ میری بات یاد رکھنا، زندگی بہت قیمتی شے ہے، اسے کسی کے لیے ختم کر دینا مناسب نہیں۔ میں زندگی کا خاتمہ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے محل میں ایک جہنم برداشت کیا ہے، حرام موت سے بغلگیر ہو کر ابدی زندگی میں بھی یہی سزا نہیں جھیلنا چاہتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ سلطانہ مضطرب ہوئی۔ تم خود ہی دیکھ لو گی، سارہ نے مختصراً کہا اور اپنی خوابگاہ میں منتقل ہو گئی۔ سلطانہ اس کی کیفیت پر الجھتی، خلاف مزاج خاموش ہو گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سارہ کے ذہن میں کیا حکمت عملی ہے۔ انہی روز گزرے تھے کہ ابن العزیز غصے سے تنتناتا چلا آیا۔ اس نے سارہ اور آمنہ کو اپنی خوابگاہ میں طلب کر لیا۔ سلطانہ کو علم ہوا تو وہ بھی ایک آڑ میں ہو کر ان کی گفتگو سننے لگی۔ کل تمہیں شادی کی خریداری کے لیے بازار بھیجا تھا تو تم اسی دوران کہاں گئی تھی؟ ابن العزیز نے سارہ سے دریافت کیا۔ سارہ کی رنگت پل بھر کے لیے متغیر ہوئی، تاہم وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اعتماد سے کہنے لگی، تو آپ کو علم ہو ہی گیا۔ ہاں، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنے ہونے والے شوہر کے دفتر جا کر اس سے گفتگو پر اصرار کرو؟ ابن العزیز دہاڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا سارہ نے ایسا کیا؟ آمنہ دہل گئی۔ ہاں، اور جب اس کے دستے راست نے بتایا کہ وہ کاروباری سلسلے میں ملک سے باہر موجود ہے تو یہ اسی سے الجھ پڑی کہ اپنے مالک کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابن العزیز کی آواز غم و غصے سے پھٹنے لگی۔ اللہ، یہ تم نے کیا کر دیا سارہ؟ آمنہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ شادی سے انکار کا حق مذہب مجھے دیتا ہے، سارہ نے مضبوطی سے جواب دیا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے والدین ابھی زندہ ہیں، ہماری روایات سے انحراف نہیں کر سکتی تم۔ ابن العزیز نے سختی سے جواب دیا۔ تو تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی نہیں چھوڑو گی؟ اس نے دھاڑ کر کہا۔
یہ ضد اور ہٹ دھرمی نہیں، ان حقوق کا مطالبہ ہے جو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ سارہ کی آواز بلند ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم اپنی بے حمیتی کا دفاع مذہب کی آڑ میں ہی کرو گی۔ ابن العزیز کی سوچ بھی اسی نقطے پر قائم تھی، اس لیے میں یہاں آنے سے پہلے سب بندوبست کر کے آیا تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اسے معاف کر دیجیے، یہ نادان ہے۔ آمنہ خوف زدہ ہو گئی۔ مذہب کسی عورت کو زبردستی گھر بسائے رکھنے اور اخلاقی عیوب میں مبتلا شخص کے ساتھ جبراً نتھی رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ آمنہ کے سرکش تیور دیکھ کر ابن العزیز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا تو بہت برا ہوگا، اس نے سختی سے تنبیہ کی۔ جو کچھ میری پھولوں جیسی بیٹی کے ساتھ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ ابن العزیز نے اسے دھمکایا۔ اسے یقین تھا کہ یہ حربہ بالکل کارگر ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنی یہ حسرت بھی پوری کر لیں، میرے لیے یہی بہترین ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بیٹی کا مقدمہ لڑنے کے لیے میں بالکل آزاد ہو جاؤں گی۔ آمنہ کا ہر ایک انداز ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ ابن العزیز حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا جو ہمیشہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات بھی فراموش کر دیتی تھی، لیکن اس لمحے اس کی سرکشی اور تیور بہت خطرناک تھے۔ ابن العزیز کا وجدان گواہی دینے لگا کہ وہ اپنی ہر بات پر عمل کر گزرے گی۔ اس صورت میں نقصان سراسر ابن العزیز کا ہی تھا۔ شاہی خاندان کی بدنامی اور ذاتی مسائل میں حکومت کی مداخلت اس کے لیے بہت کاری ضرب ہوتی۔ اس کے پاس خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جانب سارہ کے شوہر میں بھی شاہی خاندان سے ٹکر لینے کی جسارت نہ تھی۔ وہ اپنی خوابگاہ کے دریچے میں بیٹھی ماضی اور حال کی شاہی زندگی کا موازنہ کرتی رہتی۔ اپنے قرب و جوار کی معاشرتی ناہمواریاں، مرد و زن کے سماجی تفرقات اور خود ساختہ روایات کی اندھا دھند پیروی اس کے دل و دماغ میں گھٹن کا احساس پیدا کرنے لگتے۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ حکومی سطح پر دیگر عوام کا طرز زندگی یقیناً مختلف بھی ہوگا۔ وہ ان کی خوش قسمتی پر رشک کرتی اور اپنے منصب سے بیزاری محسوس کرنے لگتی۔ ایک عام گھرانے میں عام لڑکی کی صورت میں زندگی گزارنے کی خواہش آنکھوں میں خواب بن کر سما جاتی۔ ایسی صورت میں وہ اپنی معلمہ کی نصیحت بھی فراموش کر دیتی کہ روایات کی اندھا دھند پاسداری صرف شاہی خاندان تک ہی محدود نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جس مقام پر بھی قرآن و سنت کے خلاف ورزی کی جائے گی، وہاں ایسے ہی تفرقات پیدا ہوتے رہیں گے۔ سلطانہ کی ذہنی الجھنیں اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ اسے خواب نگر میں تتلی کی مانند پرواز تو بھاتی تھی، لیکن زمینی حقائق سے چشم پوشی ہی اختیار رکھتی۔ سارہ کی شوہر سے علیحدگی کے بعد گھریلو معاملات شدید تناؤ زدہ تھا۔ آمنہ نے بیٹی کو ایک دائمی روگ سے نجات تو دلوا دی، لیکن اپنی مامتا اور جبری تشویش سے مغلوب ہو کر ہمہ وقت ایک کشمکش کا شکار بھی رہتی۔ یہ مایوسی، گھٹن اور بے بسی اس کی طبیعت میں بوجھل پن پیدا کر دیتی۔ ہی روز میں نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ بستر نشین ہو کر رہ گئی۔ اس کی خرابی طبع سے سبھی تشویش زدہ تھے۔ دوسری جانب سارہ کی کم گوئی اور چڑچڑے پن میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اس صورتحال میں نورہ نے متانت اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن العزیز کو بیرون ملک روانگی اور سیر و تفریح کے لیے قائل کر لیا۔ ابن العزیز نورہ کی بات اور فرمائش سے شاذ ہی انکار کرتا تھا۔ اس نے علی کو بھی بطور نگران ان کے ہمراہ بھیجنے کی شرط پر حامی بھر لی۔ وہ روایات کے خلاف دیگر بیٹیوں کو نامحرم بہنوئی احمد کے ہمراہ تنہا نہیں بھیج سکتا تھا۔ نورہ ایک معاملہ فہم اور بردبار خاتون تھی۔ اس نے والد کے حکم کا مکمل احترام کیا اور سر تسلیم ہم کر دیا۔ ابن العزیز بھی بیٹی کی تابعداری سے بہت خوش ہوا۔ نورہ والد سے رخصت ہو کر بہت جوش و خروش سے اپنی بہنوں کے پاس چلی آئی۔ میری پیاری بہنوں، میں آج بہت خوش ہوں، بہت ہی زیادہ۔ نورہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ کیوں، کون سا خزانہ مل گیا ہے تمہیں؟ سلطانہ نے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ سارہ کا چہرہ اور آنکھیں اور بھی بے تاثر تھیں۔ اللہ تمہاری یہ خوشی سلامت رکھے میری بچی، آمنہ نے نکاہت سے کہا۔ محترم نے ہمیں اٹلی جانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ سارہ کا ذہنی تناؤ کم ہو سکے۔ وہاں پر ہماری پیاری بہن اپنے بچپن کے شوق کی تکمیل بھی کر سکتی ہے، نورہ نے بتایا۔ حیران کن، انہوں نے یہ بات تسلیم کیسے کر لی؟ سلطانہ نے طنز کیا۔
وہ تمہارے والد ہیں بیٹا، ان کے دل میں تم سب کے لیے جبلی محبت موجود ہے۔ آمنہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ گستاخی معاف والدہ، میں آپ کا بیٹا نہیں، ایک بیٹی ہوں، وہ بیٹی جس کے لیے ہمارے والد کے دل میں کوئی مقام نہیں۔ وہ اپنی ذات میں صرف شاہی خاندان کے فرد ہیں، رشتے ناطے اور جذبات کی کوئی اہمیت نہیں۔ سلطانہ کی اس تلخی پر ان میں سے کسی سے بھی کوئی بات نہ بن پڑی۔ وہ علی کو ہمارے ساتھ بطور نگران بھیجیں گے۔ نورہ نے اصل بات کا انکشاف کیا۔ سلطانہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اسے اپنے بھائی سے کوئی انسیت یا لگاؤ نہیں تھا۔ بچپن سے ہی علی کو ملنے والی اہمیت، محبت اور فوقیت نے سلطانہ کو منتقم مزاج بنا دیا تھا۔ کیا ہمارے والد کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھائیں گے؟ اسے رنج ہوا۔ ایسی بات نہیں سلطانہ، بھائی ہمیشہ بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ نورہ نے متانت سے اسے سمجھانا چاہا، لیکن سلطانہ نے انسنی کر دی۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ کلبلا رہا تھا۔ وہ ابن العزیز کے سامنے علی کے کردار کی کلی کھولنا چاہتی تھی۔ نورہ کے سامنے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اپنے منصوبے پر عمل کا موقع اگلے ہی روز مل گیا۔ ظہر کے بعد سب کیلولہ میں مصروف تھے۔ علی اس وقت ڈاکٹر کے پاس مرہم پٹی کے لیے گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹے سے حادثے میں ہلکی سی چوٹیں آئی تھیں۔ سلطانہ نے اس کی غیر موجودگی کا ہی فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ دبے قدموں علی کے کمرے میں پہنچی اور مختلف اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظر ایک صندوق پر پڑی جس میں اسکول سے متعلقہ سامان بہت ترتیب اور تنظیم سے رکھا تھا۔ سلطانہ کی پیشانی ٹھٹک گئی۔ علی جیسے لاابالی اور پڑھائی لکھائی سے گریزاں انسان کے لیے ایسے سامان کی حفاظت یقیناً قابل غور تھی۔ سلطانہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے یقین تھا کہ مطلوبہ مواد یہیں سے برآمد ہوگا۔ اس کا یقین بالکل درست ثابت ہوا۔ چند ہی لمحوں میں فحش تصاویر اور سلائیڈز اس کے سامنے تھیں۔ سلطانہ کا جوش دیدنی تھا۔ ملکی قانون کے مطابق کوئی بھی نوجوان ایسا مواد رکھنے کا مجاز نہیں تھا۔ ایسی علت میں مبتلا نوجوان اپنا ذخیرہ یوں ہی پوشیدہ رکھا کرتے۔ علی کی بدقسمتی یہ بھی تھی کہ وہ تصاویر اور سلائیڈز اس کے چند دوستوں کی ملکیت بھی تھیں، لہٰذا اس نے اپنی اشیاء پر نام لکھ رکھا تھا تاکہ بعد ازاں ملکیت کا کوئی تنازع کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کی یہ احتیاط سلطانہ کی خوش قسمتی اور خود اس کے لیے بہت بڑے مسائل کا سبب بننے والی تھی۔ سلطانہ نے سامان کو دوبارہ منظم کیا اور مواد ایک بڑے لفافے میں رکھ کر انہی قدموں پر لوٹ آئی تھی۔ اب اس کی منزل محل کے نزدیک ہی موجود سنگ مرمر سے بنی مسجد تھی۔ کیلولہ کے وقت کے باعث ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ مسجد بھی نمازیوں سے خالی ہو چکی تھی۔ قسمت سلطانہ کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے وہ لفافہ مسجد کے اندر ایک منبر پر رکھا اور لوٹ آئی۔ اس مہم میں کسی کی بھی نظر سلطانہ پر نہ پڑی تھی۔ وہ آنے والے لمحات کے لیے بہت سنسنی اور جوش محسوس کرنے لگی۔ سلطانہ کا یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ شام کو 3 متواضع مذہبی رہنما کی آمد کی خبر ملی۔ متواضع کے عہدے اور شخصیت سے سبھی خائف تھے۔ یہ ایک بااختیار عہدہ تھا جس کے عطاء سے شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ کچھ دیر بعد آ جاتے، ابھی محترم سے ملاقات کے بعد ان سے بات چیت کرتے تو مزہ ہی آ جاتا۔ سلطانہ مضطرب ہوئی۔ متواضع نے انتظار کے بجائے مواد کا کچھ حصہ ابن العزیز کو دینے کے لیے سربراہ ملازم کے سپرد کیا اور دیگر اشیاء بطور ثبوت اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ابن العزیز کی آمد پر جب متواضع کے متعلق بتایا گیا تو اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ سلطانہ اس کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ علی کے چہرے سے بھی پریشانی خواندیدہ تھی۔ ابن العزیز سخت جلال میں اس کی خوابگاہ میں چلا آیا۔ سلطانہ نے کمرے سے باہر گفتگو سننے کا اہتمام پہلے ہی مکمل کر رکھا تھا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے علی، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ ہم کس جنجال میں پھنس سکتے ہیں؟ میں تو یہی سوچ کر اخلاقی ندامت سے غرق ہو رہا ہوں کہ میرا جانشین کیسے اخلاقی علت میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ طیش سے بولا۔ میں ایک شہزادہ ہوں، شاہی خاندان کے کسی بھی فرد پر متواضع بھی سوچ سمجھ کر ہی ہاتھ ڈالیں گے۔
علی نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ مواد تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس پر تمہارا نام کیوں درج ہے؟ ابن العزیز کو اس کی ڈٹائی پر مزید غصہ آیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس کی ہٹ دھرمی برقرار تھی۔ ابن العزیز کو اس کی خود سری کے سامنے بے بسی محسوس ہونے لگی، لیکن وہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا۔ اس نے اپنا دبدبا جتانے کے لیے کمرے کی تلاشی لی اور غیر ملکی شراب کی ایک اور بوتل برآمد ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے علی، تم شراب نوشی بھی کرتے ہو؟ وہ صدمے سے بے حال تھا۔ اس کم عمری میں علی کی یہ اخلاقی علتیں اسے ہلا رہی تھیں۔ سبھی کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ڈھٹائی پر ابن العزیز کا دماغ کھولا اور ایک زوردار تمانچے نے علی کو ششدر اور سلطانوں کو مسرور کر دیا۔ سزا کا علم بھی ہے کیا؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے تمہیں۔ ابن العزیز نے اسے ایک اور تمانچہ رسید کیا۔ مجھے سزا کی معلومات رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس سزا کو معطل کروانے کے گر جانتا ہوں۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ان تمانچوں کے بعد مزید بے حسی ظاہر کرنے لگا۔ ابن العزیز کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا۔ اس نے کمرے کی تلاشی میں مزید فحش مواد بھی برآمد کر لیا اور اس مواد کی نوعیت جان کر بالکل ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ علی کے ساتھ ہونے والی اس یادگار مار پیٹ نے سلطانہ کا دل باغ باغ کر دیا۔ اسے ایک فلپائنی ملازم کے بھائی کو ملنے والی سزا ابھی یاد آئی، جو الریاض کی ایک اطالوی کمپنی میں ملازم تھا۔ اسے ممنوعہ مواد رکھنے کے جرم میں 7 برس قید اور بروز جمعہ ہر ہفتہ 10 کوڑوں کی سزا سرعام دی جاتی تھی۔ کاش تمہیں بھی ایسی ہی کوئی سزا مل جائے، کاش۔ اس نے خود کلامی کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد متاوا حضرات کا گروہ دوبارہ چلا آیا۔ ابن العزیز نے انہیں بھرپور تکریم دی۔ سلطانہ ان کی گفتگو پر ہمتن گوش تھی، تاہم اسے اتنا بھی اندازہ تھا کہ وہ شاہی خاندان کے ایک فرد کو عام شہری کی طرح سزا دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے، اور ہوا بھی یہی۔ میں آپ کی ہر طرح سے خدمت کے لیے تیار ہوں۔ شہزادہ علی کو اس منجھار سے نکالنے میں میری مدد کیجیے۔ کچھ لمحوں بعد اسے والد کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ کا جرم ثابت شدہ ہے، ایک متاوا نے دانستہ رکھائی جتائی۔ نادان ہے، کم عمر ہے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، یہ میری ضمانت ہے۔ ابن العزیز نے عاجزی سے جواب دیا، میرا خیال ہے ہمیں اسے ایک موقع دے دینا چاہیے۔ ابن العزیز ایک باشعور انسان ہے، وہ اولاد کی ضمانت کچھ سوچ سمجھ کر ہی دے رہا ہے۔ دوسرے متاوا نے مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا، مجھے علم ہوا تھا کہ آپ مسجد کی تزئین و آرائش کے خواہش مند ہیں۔ گناہگار کو اس سعادت کا موقع دیجیے۔ آپ کی اس خواہش کی تکمیل کا تمام خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ابن العزیز نے انہیں پیشکش کی۔ متاوا حضرات نے یہ 4 انگل لیا۔ میں شہزادہ علی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس متاوا نے اس سے کہا۔ جی حکم کیجیے، علی نے نرمی سے کہا۔ آج سے اگلے 1 برس تک تم نماز پنجگانہ کے لیے میرے پاس حاضری دیا کرو گے۔ جی بہتر، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ علی کی ڈوبتی آواز اس بات کی شاہد تھی کہ وہ دلی طور پر کس قدر مضطرب ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں قانونی دستاویز پر 1000 مرتبہ یہ الفاظ درج کرنے ہوں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں نے شیطان مردود کا غیر اخلاقی گمراہ کن رستہ اختیار کر کے رب کائنات کو ناراض کیا ہے۔ دوسرے متاوا نے اپنی شرط بیان کی۔ میں ایسا ہی کروں گا اعلیٰ حضرات۔ علی نے گہری سانس لی اور تیسرے متاوا کی شرط کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تصاویر اور سلائیڈز کس شخص سے حاصل کی ہیں، ہمیں اس کا نام بتاؤ۔ میں ایک غیر اخلاقی دورے پر گیا تھا، واپسی پر یہ تصاویر رسالے خرید کر اپنے ساتھ لے آیا۔ کسٹم کی جانب سے شہزادہ ہونے کی وجہ سے تلاشی نہیں لی گئی تھی میری۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اور یہ سلائیڈز کہاں سے ملی؟ تیسرے متاوا نے ہی دریافت کیا، ایک غیر ملکی دوست سے۔ علی نے عاجزی سے کہہ کر اس شخص کا نام اور پتہ بھی بتا دیا۔ اس غیر ملکی کو کوڑے لگا کر ملک بدر کیا جائے گا۔ اس نے فوراً حکم صادر کیا۔ متاوا کی روانگی کے بعد سلطانہ کا دل تعصب سے بھر گیا۔ اس مہم کا نتیجہ علی کے مخالف تو کیا نکلتا، کئی بے گناہی لپیٹ میں آنے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ دل پر بوجھل پن محسوس کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہے علی، آج تمہاری وجہ سے مجھے بہت ذلت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سلطانہ کی سماعت میں ابن العزیز کی آواز آئی۔
آئندہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ علی نے معذرت کی۔ اس معذرت کے بین السطور مفہوم سے سلطانہ ہی نہیں ابن العزیز بھی آگاہ تھے کہ اب وہ محتاط ہو کر اپنی روش جاری رکھے گا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ ابن العزیز کو اسی احتیاط اور سمجھداری کی خواہش تھی۔ وہ بیٹے کے سامنے اپنی کیفیات پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ بادی جیسے دوست کی صحبت اور علمیت بھی تمہیں اس جرم سے نہ بچا سکی۔ والد کی اس بات پر علی نے ہونٹ بھینچ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ہادی اس سے 2 سال بڑا اور مطالبہ کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہی زیر تعلیم تھا۔ علی اس کی فطرت اور مشاغل سے بخوبی واقف تھا۔ وہ بھی اسی کی طرح ایسے اخلاقی جرائم کی دلدل میں دھنسا تھا، لیکن اپنی تعلیم اور متوقع عہدے کے باعث ظاہری شخصیت کو بہت پرہیزگار روپ دے رکھا تھا۔ ابن العزیز بھی اسی روپ سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس نے مجھے کئی بار سمجھایا تھا، لیکن شیطان مردود نے ہی میرے حواس پر پردہ ڈالے رکھا۔ میں نادم ہوں۔ اس نے والد کی مار پیٹ کے بعد ڈھٹائی کا پینترا بدل کر شرمندگی اختیار کر لی تھی۔ ایک توقف کے بعد وہ دوبارہ والد سے کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو ہادی کو میرے ساتھ بیرون ملک سفر پر روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کی صحبت یقیناً میرے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ علی کی اس تجویز پر وہ لمحاتی تذبذب میں مبتلا ہوا۔ اس کے ذہن میں ہادی کی شخصیت اور محسوس افکار و نظریات بھی گردش کر رہے تھے، جن کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہادی اٹلی اور مصر تمہارے ساتھ ہی جائے گا۔ تم دونوں کو مستورات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے حکم دیا، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ علی نے یقین دلایا۔ سلطانہ اس صورتحال پر پیچ و تاب کھانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکی۔ بیرون ملک روانگی سلطانہ کے لیے ایک ہیجان انگیز مرحلہ تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا طویل سفر کرنا تھا۔ دھڑکنیں سنسنی کے ساتھ خوشگواریت بھی محسوس کرنے لگتیں۔ اس کے ہمسفر 10 مزید افراد بھی متفرق جذبات کا شکار تھے۔ سلطانہ کے علاوہ سارہ، نورہ اور اس کا شوہر احمد، بچے، ہادی، علی اور 2 فلپائنی ملازمائیں بھی شامل تھیں۔ ہوائی اڈے کے لیے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے آمنہ نے بیٹیوں کو بھینچ بھینچ کر پیار کیا، آپ ہمارے ساتھ ہوائی اڈے تک تو چلتیں۔ سلطانہ نے اس کے لاغر وجود اور تھکے ہوئے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ کوئی دیمک ہے جو ایک دروازہ کھا رہی ہے، دروازہ بہت جلد ڈھہ جائے گا، وہ آزردگی سے بولی۔ شاہی محل میں دیمک کا کیا کام ہے؟ کس دروازے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سلطانہ الجھ گئی۔ وقت سب کچھ سمجھا دے گا، وقت سب کچھ سمجھا ہی دیتا ہے، بس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آمنہ نے گہری سانس لی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سلطانہ نے بے بسی سے کہا۔ تمہارا سفر بخیر گزرے، مجھے تمہاری مزاج کی سرکشی سے بہت خوف آتا ہے۔ اس سرکشی کو عاجزی اور اطاعت میں ڈھالنا سیکھ لو سلطانہ، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس نے نرمی سے کہا۔ سلطانہ کے چہرے پر سختی در آئی۔ وہ بوقت رخصت کسی ناخوشگوار بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی میں ہی بہتری سمجھی۔ سفر بہت خوشگوار رہا۔ قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عملے نے بھی پیشہ ورانہ خوشدلی اور مسکراہٹوں سے ان کا استقبال کیا۔ سلطانہ کے وجود میں مسرت و سکون کی لہریں سرایت کر رہی تھیں۔ اسے زندگی میں پہلی بار آزادی کا احساس ہوا تھا۔ یہ آزادی وقتی سہی لیکن اپنے ہمراہ بہت طاقتور جذبات سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے قاہرہ کی بلند و بالا مغربی طرز تعمیر اور قدیم عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ فرعین کے اہرام کی جھلک دیکھتے ہی دل میں پہلا احساس یہی آیا کہ فرعونیت ایک دائمی اور لازوال جذبہ ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں کسی نہ کسی روپ میں سانس لیتا ہے۔ سڑکوں اور گلیوں میں مرد و زن کو جدید اور قدرے مغربی لباس پہنے گھومتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ وہ عام طبقہ فکر کے بالکل عام افراد کس قدر آزادی اور بے فکری سے ہر جگہ گھوم پھر رہے تھے۔ ان کے چہرے تر و تازہ اور آنکھیں مطمئن تھیں، وہ خوشباشی کا تاثر دیتے تھے۔ ان کے برعکس سلطانہ کا تعلق ایک محسوس طبقہ فکر سے تھا۔ وہ بالحاظ منصب ایک شہزادی تھی، لیکن روایات کی بندشوں میں جکڑی تھی۔ یہ بندش غلامی کا احساس پیدا کر کے دل و دماغ میں گھٹن اور جبر کا احساس پیدا کرتی۔ اس سفر اور سلطانہ کی سوچوں کا اختتام ایک 3 منزلہ عمارت کے سامنے ہوا۔ اب ہم یہیں رہیں گے، احمد نے خوشگوار انداز میں کہا۔
زمین کے سامان منتقل کرنے تک انہوں نے اپنی رہائشی منزلوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ علی، ہادی اور ایک مصری محافظ فرشی منزل پر مقیم رہتے۔ سارا، سلطانہ نورہ کے بچے اور فلپائنی ملازمائیں پہلی منزل، جبکہ احمد اور نورہ دوسری منزل پر رہائش اختیار کرتے۔ قاہرہ میں ابتدائی چند ایام بہت خوشگوار گزرے۔ اس کے بعد تلخ کلامی اور بحث و مباحثے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ احمد اور نورہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی قریبی تفریح مرکز میں گئے تھے۔ علی اور ہادی جب تیار ہو کر کہیں روانہ ہوتی دکھائی دیے تو سارا مضطرب ہو گئی۔ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، یہاں اکیلے رہ کر کیا کریں گے؟ سارا نے التجا کی۔ سلطانہ کے برعکس اس کے علی سے تعلقات بہت ہموار تھے۔ نہیں، تم لوگوں کا وہاں کوئی کام نہیں، علی نے نرمی سے کہا۔ اگر ہمارا وہاں کوئی کام نہیں تو عزت مآب شہزادہ علی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سلطانہ تیزی سے بولی۔ علی نے سلگتی نظروں سے اسے گھورا اور سلطانہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، جب میں کہہ رہا ہوں تو بات مان لو۔ کل تم دونوں خریداری کے لیے کہیں بھی چلی جانا، میں ساتھ نہیں آؤں گا۔ اطمینان اور سکون سے جی بھر کے خریداری کرنا اور تحائف خریدنا۔ کہ اس پیشکش پر سارا سوچ میں پڑ گئی۔ نورہ اور احمد نے اگلا دن احمد کے ایک عزیز کے ہاں بسر کرنا تھا۔ ایسے میں تنہا خریداری اور آزادی کا لمحاتی احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، سارا نے سر ہلایا، لیکن مجھے منظور نہیں۔ اس میں کوئی بھی چال یا فائدہ پوشیدہ ہوگا، تم دیکھ لینا، سلطانہ نے حسب سابق تلخی سے جواب دیا۔ علی نے اسے غصے سے گھورا، تاہم کچھ کہے بنا لوٹ گیا۔ اگلے روز خریداری کے دوران وہ دونوں بہت سرشار تھیں۔ لمحاتی آزادی کا احساس وجود کو ایک عجیب تقویت دے رہا تھا۔ انہوں نے جی بھر کے خریداری کی اور مسرت کا ایک نیا احساس لیے رہائش گاہ پر لوٹ آئیں۔ فرشی منزل سے گزرتے ان کی سماعت نے گھٹی ہوئی چیخیں سنیں۔ سلطانہ ٹھٹک کر رک گئی، سارا بھی یکدم ساکت ہو گئی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ الجھ کر بولے۔ پتہ نہیں، چھوڑو تم، چلو اوپر چلتے ہیں۔ سارا نے اپنے ڈوبتے دل کو بمشکل سنبھالا۔ نہیں، مجھے جاننا ہے کہ یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے، سلطانہ نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ رک جاؤ سلطانہ، ورنہ بہت پچھتاؤ گی، خدارا رک جاؤ، بہت پچھتاؤ گی، سارا نے وحشت سے کہا، لیکن وہ نظر انداز کیے علی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ خوش قسمتی سے غیر مقفل تھا۔ سلطانہ دروازہ کھولتے ہی صدمے سے پتھرا گئی۔ اس کے سامنے ایک غیر انسانی منظر تھا۔ ہادی نے ایک بچی کو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ بچی کی عمر 8 سال سے زیادہ نہ تھی۔ علی اس کمسن بچی کے ساتھ بدفعلی میں مگن تھا۔ بچی کی بے بسی اور تڑپ دیکھ کر سلطانہ کے حواس مختل ہونے لگے۔ اس کے عقب میں کھڑی سارا کو بھی ماضی کے کچھ بھیانک مناظر یاد آ گئے تھے۔ وہ ہسٹریائی انداز میں سلطانہ کو کھینچ کر اوپر لے گئی۔ علی اور ہادی میں سے کسی نے بھی ان کی موجودگی محسوس نہ کی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد سلطانہ کا دل بے طرح متلانے لگا۔ معدے اور پیٹ میں شدید اینٹھن نے اسے قے کرنے پر مجبور کر دیا۔ سارا کی حالت اس سے بھی ابتر تھی۔ معصوم بچوں کے ساتھ سابقہ شوہر کی بربریت دوبارہ یاد آتے ہی دل و دماغ وحشت سے لبریز ہو گئے تھے۔ وہ بے اختیار اپنے بازو دانتوں سے نوچنے لگی۔ سلطانہ نے اسے بمشکل سنبھالا اور اسے سکون آور دوا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ اس کے بعد کچھ سوچ کر دوبارہ فرشی منزل کا رخ کر لیا، جہاں مرکزی دروازے پر علی ایک مقامی عورت کو رقم تھما رہا تھا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی علی اندرونی جانب پلٹا تو سلطانہ پر نگاہ پڑ گئی۔ تم لوگ کب آئیں؟ وہ بدک گیا۔ جب شہزادہ محترم اپنے دوست کے ہمراہ شاہی خاندان کی عزت کو چار چاند لگا رہے تھے، وہ نفرت سے بولی۔ علی یکدم خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں ہادی بھی وہیں چلا آیا۔ تم کیسے متاوا ہو ہادی؟ کیا تمہیں یہ سب زیب دیتا ہے؟ کیا مستقبل میں تم کسی کو ان جرائم پر سزا دینے کا حق رکھتے ہو؟ وہ بھڑک اٹھی۔